بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. یہ سورۃ المزمل ہے اور اس کی پہلی 8 آیات ترجمہ مختصر تشریح یا تفسیر، اس سورت کا نام اور اس کا موضوع تقریباً جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے، اور ایک پہلا رکوع خاص طور پر بالاتفاق مکہ مکرمہ کا، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک ہی بڑی آیت ہے، وہ بعض اہل علم کے نزدیک مدینہ منورہ میں نازل شدہ ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس صورت میں شروع میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیفیت، جس کیفیت میں آپ تشریف فرما تھے، کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یا ایھا المزمل سے بات شروع کی. نبی اور رسول کہنے کی بجائے اے کپڑا لپیٹنے والے، اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کا اور رات کا نصف، آدھی رات 6 یا 7 گھنٹے یا کم یا زیادہ، اس کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تیاری ہے اس بات کی کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری کلام، بھاری بات یعنی شریعت نازل کرنے والے ہیں. اور یہ رات کا اٹھنا، رات کا قیام کرنا، تہجد پڑھنا، یہ آپ کے لیے قرآن کو، کلام ثقیل کو حاصل کرنے اور اسے اپنانے کے لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ذکر کی جا چکی ہیں، جبکہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اے میرے نبی دن کے وقت تو آپ کو بہت کام ہوتا ہے، مختلف کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، رات کو چونکہ مصروفیات نہیں ہیں، لہذا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فراغت ہو تو خاص طور پر اللہ کی طرف آدمی رجوع کر لے. تو رات کو چونکہ فراغت ہوتی ہے، سوائے سونے کے تو کوئی اور کام نہیں رہتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں، لیکن انہیں اتنا دن کے وقت سونے کا، آرام کرنے کا کافی چانس ہوتا ہے. وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں، رات کو کام کر لیتے ہیں، جبکہ نارمل ڈیوٹیاں وہی ہیں کہ دن کو کام اور رات کو آرام. رات کو اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، پردہ بنایا ہے. رات کا آرام اور دن کا کام صحت کے لیے بھی اچھا اور مال و دولت کے لیے بھی اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے وہ رات کے سلسلہ میں نہیں ہے، بلکہ اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا،
اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. صبح کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت کام کاج کرنا، صبح کے وقت تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، کچھ بھی کرنا صبح کے وقت باعث برکت. اور چند ہفتے پہلے میں نے یہی دعا ذکر کی تھی کہ اس دعا پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو دیکھتے ہوئے، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنی تجارت ہمیشہ صبح صبح بھیجنا شروع کر دی. مال تجارت، کاروان تجارت یا قافلہ یا جو چیز میں بھیجتا تو میں اپنے گھر سے اس کو صبح صبح روانہ کیا کرتا کہ اللہ کے نبی نے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. تو میں صبح صبح اپنا تجارتی مال بھیجتا. اللہ رب العزت نے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے عرصے میں مالدار ہو گیا. مال ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی کہے میں مالدار ہو گیا ہوں یا میرے پاس بڑا مال ہے، یہ ذرا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ رہتا ہے کہ ابھی اتنا ہوا ہے، اتنا اور ہونا چاہیے، اتنا اور. تو جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے ظاہر ہے کہ وہی کہے گا کہ میرے پاس بہت مال ہو گئے. تو یہ ہے دن کے لیے، رات کے لیے نہیں. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، رات کو اللہ نے لباس و پردہ بنایا، رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض امور جو ہیں وہ مخصوص رکھے ہیں. دن کے وقت فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو آپ تگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، دن کو آپ کو کام رہتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کام کاج کیجئے لیکن جہاں موقع ملے اپنے رب کا ذکر بھی کرتے رہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پوری کائنات سے کٹ کر خاص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ہے ساری دنیا سے ہر اعتبار سے کٹ جانا، جیسے جوگی ہیں اور بن باس والے یا کیا پچھلی مرتبہ کسی نے نام بتایا تھا. تو جو لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں وہ چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے. ہماری شریعت اسلامیہ کام کا حکم دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے جمعہ کے لیے کچھ زیادہ وقت مانگا، عام نمازوں میں صرف جماعت میں شامل ہو جائیں، اٹھ کے چلا آئیں کافی ہے، لیکن جمعہ کے لیے خطبہ وَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب اذان ہو جائے، جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو بھاگتے ہوئے، یعنی سرپٹ بھاگتے ہوئے نہیں، کوشش کر کے جلدی جلدی اب مسجد میں پہنچ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اتنی اسپیشل توجہ کے ساتھ مسجد میں آنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آج جمعہ ہے تو آج مسجد میں بیٹھے رہو. پہلا ٹائم کچھ کام کر لیا تو کر لیا، اب چونکہ مسجد میں آ گئے ہیں تو آج شام تک مسجد میں رہو نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. یعنی ہمارا دین وہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے رہنے کا نہیں. مسجد میں تو جمعے کے دن بھی فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ اور جا کے کام کاج کرو، لیکن جہاں جہاں کام کاج کے دوران موقع ملے اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ تبتیلا اور بطول جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کا معنی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آدمی پوری طرح دنیا سے کٹ جائے، رشتہ داروں سے کٹ جائے، بال بچوں کو چھوڑ دے، بیوی کو الوداع کہہ دے، بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو نہیں. سب کے ساتھ رہتے ہوئے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. جب فرض کا وقت آئے تو مسجد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلے درس میں بھی آ گیا تھا کہ آپ جب اذان ہوتی، گھر میں کام کاج میں گھر والوں کے تعاون میں مشغول ہوتے، اذان ہوتی فوراً اٹھ کر آپ
مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے، یوں ہوتا کہ جیسے آپ گھر والوں کو پہچانتے بھی نہیں۔ تو یہ ہے تبتل، جہاں فرض کی ادائیگی کا وقت آئے اپنے کام کاج، گپ شپ یا جو بھی کہیں، بال بچوں کے ساتھ کھیل تماشا، کھیل کود سب چھوڑو اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے جو اسلامی تبتل ہے۔ تجرد، دنیا کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، تمام حقوق سے فرار اختیار کرتے ہوئے جنگل میں ڈیرا لگا لینا یا کسی درگاہ شریف پہ ڈیرا لگا لینا۔ درگاہ شریف پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہے نا، سارے حقوق کو پامال کر کے گئے ہوئے ہوتے، پیچھے بچے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ ایک آدمی نے مزار شریف پہ ڈیرا لگایا ہوا ہے، وہی ہر وقت تسبیح پھیرتا ہے، انہی کا دیا کھاتا رہتا ہے، اور اس بیچارے کی تو نماز تک نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر پر بنی مسجد یا مسجد میں بنی ہوئی ہو قبر، تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہ کیا تبتل لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا دینداری لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مسجد میں قبر ہو یا قبرستان میں مسجد ہو، ان دونوں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بات کتب حدیث، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ناجائز۔ تو یہ اس انداز کے جو ہمارے لوگوں نے آج وہ سلسلے بنا لیے ہیں کہ یہ جی عزلت نشینی ہے، یعنی ہم نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، یہ تارک دنیا ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ کو یہ تارک دنیا لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس قسم کی عزلت نشینی، یہ رہبانیت اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام میں بال بچے کے حق ادا کرو، میاں بیوی کے حق ادا کرو، بہن بھائیوں کے حق ادا کرو، ماں باپ کے حق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور پھر ساتھ ہی جب موقع آئے اللہ کے حق کا تو فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اگر تھوڑا قریب رکھ کر موازنہ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ ایک شرک کو اللہ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ کہ چوری میرے پیسے کی ہے اور مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے پیسے چوری کی، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا جب تک وہ میرے پیسے نہیں دے گا یا آپ کے پیسے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چوروں کی چوریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا بھی مال چوری کیا ہے، وہ سروس کے دوران اکاؤنٹنٹ ہے یا پرچیزر ہے، پرچیز آفیسر ہے، اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو بھی چور ہے، چوری ہے۔ اگر کسی کی دیوار پھاڑ کے اندر گیا ہے، کمرے میں گھسا ہے تو بھی چوری ہے، گن پوائنٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو بھی چوری ہے۔ مال چوری کیا، ساری عمر مسجد میں بیٹھا رہے گا، یہ مال اسے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس مال کے مالک سے معافی نہ لے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حقوق العباد تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اب بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے حقوق چھوڑ کر کسی جگہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے تو سمجھیں کہ یہ آدمی یہ متبتل نہیں، یہ رہبانیت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو دن کے وقت شغل ہوتا ہے، دن کے وقت کام ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں وقت ملے تو ذکر الہی میں فوراً مشغول ہو جاؤ۔ اور ذکر الہی کے مختلف مواقع، میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا، کافی ساری باتیں رب المشرق والمغرب کے حوالے سے پچھلے درس والی بھی ذکر کرنا پڑ گئی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بیمار آدمی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، لائن میں بیٹھے ہیں، جب تک باری نہیں آتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نہ کوئی خرچ نہ کوئی محنت، اور ثواب کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ آپ رکے ہوئے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کسی باری کا انتظار ہے، اللہ کا ذکر کرتے جائیے۔ اور کوئی کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کی توجہ کام میں اتنی نہیں چاہیے، کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا
آپ صرف نگرانی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جائیے. یہ ذکر جو ہے کام کے دوران بھی ہوگا، اور یہ ذکر جو ہے وہ کس کا ہے؟ رب المشرق والمغرب. یہ اس رب کا ذکر ہے، اس پروردگار کا ذکر ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے. رب المشرق والمغرب، جو مشرق کا رب ہے، جو مغرب کا رب ہے، جو اس پوری کائنات، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ آ گیا ساری کائنات آ گئی نا. جو ساری کائنات کا رب ہے اس کا ذکر کیا کیجیے. اور قرآن کریم میں بعض جگہ پر رب المشرق کی بجائے رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے. رب المشارق والمغارب. سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. مجھے قسم ہے مشرقوں کے اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں. انا لقادرون. یہاں ہے رب المشرق والمغرب، اور یہ سورۃ المعارج میں ہے رب المشارق والمغارب. فلا وربک فلا اقسم برب المشارق والمغرب. تو یہ ایک جگہ مشرق اور مغرب کا ذکر ہے، اور ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب ہی کہا جاتا ہے. تو سورۃ المعارج میں جو اللہ نے رب المشارق یا فلا اقسم برب المشارق والمغارب یہ جو کہا کہ مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، تو آدمی ذرا تھوڑا سا کنفیوژن میں آتا ہے، کنفیوژن الجھاؤ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کتنے مشرق ہیں اور کتنے مغرب ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. یہ ہم سے خبر سے بحرین کی طرف کا ایریا جو ہے یہ مشرق ہے، اور یہ مکہ کی سائڈ جو ہے یہ مغرب ہے. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ایک ہی مشرق ہے ایک ہی مغرب ہے. اللہ نے جو فرمایا مشارق مغارب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی مشرقیں اور مغربیں ایک نہیں زیادہ ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کبھی بھی یہ بات نہ کہتا. تو یہ مشارق مغارب کیا ہیں؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آپ گرمیوں میں دیکھیں گے کہ سورج ایک جگہ سے اگتا ہے اور ایک جگہ جا کے غروب ہوتا ہے. یہ گرمیوں کا مشرق و مغرب ہے. درمیان میں جب موسم آتا ہے تو سورج دوسری جگہ سے اگ رہا ہے اور دوسری جگہ ڈوب رہا ہے، اور جب عین سردی کا موسم آتا ہے تو سورج تیسری جگہ سے اگتا ہے، تیسری جگہ سے غروب ہوتا ہے. بلکہ پورے سال کے 12 مہینوں میں اگر تھوڑا باریکی سے دیکھیں تو گویا ایک مشرق سے لے کر آخری مشرق تک کئی جگہوں سے سورج نکلتا ہے، اور ایک مغرب کے کونے سے آخری مغرب کے کونے تک کئی جگہوں پہ جا کے سورج غروب ہوتا ہے. تو ایک مشرق اور ایک مغرب تو نہ رہا نا. کبھی شمال مشرق، کبھی جنوب مشرق. یہ لفظ تو معروف ہے نا ہمارے یہاں، یہ دو تو کم از کم معروف ہیں، شمال مشرق جنوب مشرق، شمال مغرب جنوب مغرب. اور کبھی درمیان سے موسموں کے حساب سے، چونکہ سورج مختلف جگہوں سے نکلتا ہے اس لیے مشرقیں بھی مختلف، اور موسم کے لحاظ سے ہی سورج مختلف جگہوں پر غروب ہوتا ہے اس لیے مغربیں بھی مختلف اور کئی. لہذا اللہ نے فرمایا فلا اقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون. قسم ہے مشرقوں کے رب کی اور قسم ہے مغربوں کے رب کی کہ ہم قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اس لیے وہاں مشارق مغارب کہ یہ جتنے بھی مختلف مقام. مشرق کا معنی کیا ہے؟ سورج کے اگنے کی جگہ. اور سورج جب کم از کم سال کے 3 یا 4 موسموں میں 4 جگہوں سے اگتا ہمیں نظر آتا ہے تو مشارق ماننے میں کوئی اعتراض والی بات نہیں رہتی. اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب مغرب کا رب یعنی پوری کائنات کا رب، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس کے. کس کے؟ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو مشارق و مغارب کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے. فاتخذہ وکیلا،
اے میرے نبی اسی رب کو اپنا وکیل بنا لو، اپنا کارساز بنا لو۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرمایا فاتخذہ وکیلا، اے میرے نبی اس رب کو جو مشرق و مغرب کا، جو مشارق و مغارب کا، پوری کائنات کا رب ہے، آپ اسے اپنا وکیل بنا لیں اور پھر بے خوف و خطر ہو جائیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی پر کیس ہو جائے یا کسی پر کیس کرنا ہو تو بھاگتے ہیں کہ کوئی اچھا ایڈوکیٹ دیکھو، اور اس ایڈوکیٹ کو فیس دے کر، پیسہ جیب میں ہونا چاہیے، فیس دے کر آدمی بے فکر ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جاؤ اب مزے کرو، آپ کے حق میں کیس کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ وکیل جو ہیں، یہاں انگلش میں لا ہے نا، قانون، اور وکیلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائر ہی کہا جاتا ہے نا۔ یہ آپ لوگ چونکہ انگلش جاننے والے ہیں، انگلش والے لا ہے قانون، اور لائر قانون جاننے والا، اور اسے لائر کا ایک لفظ اور بھی ہے، لائی کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ہے یا نہیں؟ انگلش جاننے والے تو سارے جانتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سارے انگلش والے لوگ ہیں۔ لائی کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور لائر کا معنی جھوٹ بولنے والا بھی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ پیشہ چلتا ہی صرف جھوٹ پر ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے وکیل، دنیا بھر کے وکیل، یہ وکیل، ان وکیلوں کا کام ہی صرف جھوٹ پر چلتا ہے۔ دونوں پارٹیوں میں ایک ادھر وکیل ہے، وہ ان کو جھوٹ سکھلا رہا ہے، دوسرا ادھر وکیل ہے، وہ ان کو جھوٹ۔ ایک آدمی کا کیس 100% صحیح ہے، لیکن آج چونکہ اسے معلوم ہے کہ دوسرا جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، اس کا وکیل اتنے پینترے بدلے گا، اتنا یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ سچے کو بھی 500 جھوٹ سکھلا کے لاتا ہے کہ وہاں یہ کہنا ہے۔ اور کیس لیتے ہی ہماری وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو کیس میں لیتا ہوں، لیکن اب کے بعد سمجھ لیں کہ آپ نے صرف وہ کہنا ہے جو میں کہوں گا۔ اگر کیس جیتنا ہے تو میری مرضی کی بات ہوگی، اگر میری بات مانتے رہو گے تو پھر بے فکر ہو جاؤ۔ ہماری دنیا کے لائر تو یہ ہیں۔ اس قسم کا پیشہ یا اس پیشے سے پیسہ کما کر کھانا سمجھتے ہیں جائز ہوگا؟ آج ایک ایک کیس پر 1-1 لاکھ نہیں، کروڑوں کے حساب سے ایک ایک کیس پر پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کروڑوں کے کروڑوں کیوں لیے جا رہے ہیں؟ جھوٹے کیس کو سچا کر کے دینا ہے۔ ایک آدمی کی عزت داؤ پر لگی کہ کبھی اس نے کچھ کھا لیا، حلال سے کھایا ہو تو عزت داؤ پہ کیسے لگے گی؟ حرام کھا لیا، گورنمنٹ کے خزانے سے کھا لیا، کمپنی کا مال کھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، وکیل مقرر کر دیا، اس نے کہا بس کے بڑھاؤ نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ میں تو اربوں کھا چکا ہوں، میں ملینز کھا چکا ہوں، اس میں سے کچھ دے دوں گا تو میرا کیا نقصان ہے، وہ میرے ہضم ہو جائیں گے باقی کے۔ ہم اس دنیا کے عام وکیل کی ان سب غلط سلط حرکتوں کے نتیجہ میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس قسم کی کوئی بے ایمانی، اللہ کے یہاں اس قسم کا کوئی دھوکہ، اللہ کے یہاں اس قسم کا کوئی جھوٹ چلنے والا نہیں۔ وہاں اس قسم کا کوئی وکیل کام ہی نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں، قیامت کے دن آج جو ہمارے وکیل بننا چاہتے ہیں، ایڈوکیٹ نہیں، یہ لائر نہیں، جو وکیل بننا چاہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمیں سالانہ، ششمائی، ماہانہ، نذرانہ دیتے رہو، تمہیں قیامت کے دن ہم چھڑا لیں گے۔ وکالت ہوئی نا یہ بھی، یہ ہمارے زبردستی وکیل ہیں، پیسہ لے کر ہماری وکالتیں اپنے لیے قبول کرنے والے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اور تو اور جو سب سے بڑا ان کا وکیل ہے وہ شیطان ہے، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور آج کبھی دائیں سے آ جاتے ہیں، کبھی بائیں سے آ جاتے ہیں، کہیں آگے سے پیچھے سے، یہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں بہکایا، یہ تو خود بہکے ہوئے تھے۔
جب دیکھیں گے کہ ہمارا یہ پیر اپنا پلو جو کہا کرتا تھا پلو پکڑ لینا میں پار لگا دوں گا، آج یہ پلہ ہی نہیں پکڑا رہا، تو اس وقت یہ کہیں گے، اس وقت کہیں گے اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے، یہ ہمیں دنیا میں پیری مریدی کے چکر میں پھنسا کے یہ کیا کیا ہمیں کراتا اور کہتا رہا، اسے دگنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا گھبراؤ نہیں، یہاں ہر کسی کو ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ہوگا، یہ وہاں کوئی وکالت کوئی کام اس طرح کا نہیں چلنے والا، وہاں صرف سچ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی دعوت کے میدان میں اترے ہو، آپ لوگوں کو توحید کا درس دیں گے، لوگ ظاہر ہے کہ آگے سے ہر طرح کے آپ پر وار کریں گے، حملے کریں گے، عزت پر جان پر ہر قسم کی اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کریں گے۔ اے میرے نبی آپ اپنے رب کو وکیل بنا لو اور مطمئن ہو جاؤ۔ اب جس کا رب وکیل ہو جائے اسے کوئی خطرہ رہتا ہے؟ ان وکیلوں کا تو خطرہ رہتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے دنیا دار کے وکیل ہیں جن کے نام میں جھوٹ جھلکتا ہے، چاہے اسپیلنگ تھوڑے فرق ہے نا، لائر اور لائر میں اسپیلنگ میں تھوڑا سا فرق ہے، بولنے میں تو وہی ہے نا، جھوٹے کا بھی وہی تلفظ نکل رہا ہے اور یہ ایڈوکیٹ جو وکیل ہے ان کا بھی وہی، لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ رب العزت ان وکیلوں کے وکیل ہونے کے باوجود مقدمہ ہارنے کا ڈر رہتا ہے۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں، پیسے بڑے بڑے پیسے لگائے لیکن آخر میں مقدمہ ہار ہی گئے۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بڑا زبردست بیان کرتے ہیں وکیلوں کا ہی، بات کو لمبی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ذکر کرو مشرق و مغرب کے رب کا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اور اسے اپنا کارساز اپنا وکیل بنا لو اور مطمئن ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، بے خطر ہو جاؤ۔ اگر تم نے اپنے رب کو وکیل بنا لیا مان لیا تو تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ذمہ داری تو اللہ نے ویسے بھی لے رکھی، فرمایا کہ اے میرے نبی واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے تمہاری جان کو اللہ بچائے گا، تمہیں کوئی انسان قتل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد زندگی گزاری اور طبعی موت آپ فوت ہوئے۔ کسی دشمن کی تلوار، کسی دشمن کا وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت نہیں کر سکا، شہید نہیں کر سکا، طبعی موت، بیمار ہوئے اور چارپائی پر جیسے موت آئی، وہ بڑی معروف اور واضح بات ہے، کیونکہ دشمن کے ساتھ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، تبوک ہو، کسی بھی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ڈر کر نہیں، کہیں بھاگ کر نہیں، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ کسی دشمن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی حد تک نوبت پہنچ جائے، کسی موقع پہ اللہ نے کسی دشمن کو موقع نہیں دیا، اللہ نے حفاظت کی۔ لیکن زخم پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں، زخم پہنچے، مار پڑی، سر پھوڑا گیا، دانت توڑے گئے، کندھے میں بڑا زبردست آپ کو چوٹ آئی، اور کئی لوگوں نے کہا، ابھی چند دن پہلے کسی نے فون کیا، کہا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی بات، کوئی تکلیف، نہ آپ کو جنات و جادو پکڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو دشمن یہ کر سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا واللہ یعصمک من الناس۔ جبکہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جادو کا ذکر ہے یا نہیں؟ سورۃ البقرہ آیت 102 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہاں اس کا جادو کا ذکر موجود ہے کہ جادو کون سکھاتا ہے، کون سکھاتے ہیں۔ بہرحال کہنے لگے کہ وہاں انہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
تو میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ قتل نہیں کر پائیں گے، قتل نہیں ہوں گے۔ اور یہ مفہوم ہمیں لینا ہوگا، اگر یہ مفہوم نہیں لیں گے تو پھر یہ جو چوٹیں آئیں، دانت ٹوٹے، یہ کیا کہیں گے؟ اور آپ پر جادو کر دیا گیا، آخری 2 صورتیں معوذتین اسی موقع کے لیے نازل ہوئی۔ تو یہ معاملہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی آپ مجھے اپنا وکیل بنا لو اور گھبرانا چھوڑ دو، یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس کو میرے سپرد کر دو، دعوت و ارشاد، توحید کا کام، تبلیغ کا کام کرتے رہو، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ کی جان کی حفاظت فرمائی، دشمنوں سے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا رہا، لیکن یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، وہاں جان کی حفاظت کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے نبی یہ آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ نے مجھے اپنا وکیل بنا دیا، اے میرے نبی اللہ کو اپنا وکیل بنا دو اور پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ کو وکیل بنا دو، بے خوف و خطر ہو جاؤ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ سامنے والے کو اپنا منہ بند کر کے تو بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہیں، کریں گے، فرمایا ان کو باتیں کرنے دو اور ان کی باتوں پر صبر، ان کی باتوں پر ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ کام لو، اور ان کو جو کہتے ہیں کہنے دو۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اے میرے نبی وزاداری کے ساتھ ان سے ذرا الگ تھلگ رہو، ان کو چھوڑ دو۔ جس کو دعوت دینی ہے، جس کی تربیت کرنی ہے، جس کو توحید سکھلانی ہے، اگر اس کو پورے کا پورا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو فرمایا وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے وزاداری کے ساتھ الگ تھلگ رہو، معنی یہ تھا کہ اے میرے نبی یہ نہیں کہ غصہ کھا کے الگ جا کے بیٹھ جاؤ، اس طرح نہیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے کہ کسی بازاری آدمی نے، کسی عام سے آدمی نے، یا یوں سمجھیں کہ گٹھیا سا آدمی ہے اور کسی بڑے آدمی کو راہ چلتے گلے پڑنا چاہے تو کیا علاج ہوتا ہے اس کا؟ کہ وہاں جوتا نکالو اور تماشا بنا دو؟ نہیں ہوتا، اس کا علاج یہی ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے آپ نکل جائیں۔ وہ اس موقع پر اس کا بہترین علاج یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہی علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہی رویہ اپنائے ہوئے تھے کہ مشرکین گالیاں دیتے، آپ نے کبھی گالیوں کا جواب نہیں دیا، مشرکین نے مارا، اذیتیں پہنچائیں، نفسیاتی اذیتیں، جسمانی اذیتیں، لیکن آپ نے کسی کا ایسا جواب نہیں دیا۔ اور اس پر مزید اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دے دیا کہ اے میرے نبی صبر کرو اور وزاداری کے ساتھ شریفانہ انداز سے ان سے ذرا الگ تھلگ رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی ہر بات پر اس طرح کرنا شروع کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ دعوت کا کام آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ وزاداری کے ساتھ شریفانہ انداز سے، یہ بھی نہیں کہ غصہ کھایا ہوا ہے، ناک منہ چڑھایا ہوا ہے، کہیں الگ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اے میرے نبی اس طرح تو دعوت کا کام رک جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کر رہے تھے۔ مزید اللہ نے یہ حکم دے دیا تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی کہ مشرکین مکہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ان کا مسلمانوں کا نبی یا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہلاتا ہے یہ ہم سے گھبراتا ہے، ہم سے ڈرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیتا۔
اللہ نے فرمایا وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے میرے نبی آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، اچھے طریقے سے ان کی اذیتوں کا جواب نہ دیں، یہ بد زبانی کریں جواب نہ دیں، یہ گالی گلوچ کریں جواب نہ دیں، یہ آگے سے سر پٹول مار پیٹ کریں جواب نہ دیں. اور یہ الفاظ اللہ رب العزت نے کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تصدیق بھی کر دی اور مشرکین کو بھی در پردہ ایک جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جواب نہیں دیتا تو شاید کمزور ہے، شاید بزدل ہے، شاید ہم سے ڈرتا ہے، بلکہ اسے اس کے رب نے روک رکھا ہے کہ ان کا جواب نہیں دینا، ان کی بدتمیزیوں کا، گستاخیوں کا، ان کی توہین والے کاموں کا اور ان کی بد زبانیوں کا جواب نہیں دینا. روزے دار کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، ابھی رمضان قریب ہی گیا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اذا کان یوم صوم احدکم، بخاری مسلم کی حدیث صحیح سند سے ثابت. اذا کان صوم یوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو کیا کرو، اس روزے کی حالت میں کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کے گلے نہ پڑے، اور اگر سامنے سے کوئی گالی دے تو کیا کرنا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر روزے کی حالت میں تم ہو، تمہیں کوئی گالی دینا چاہے تو یہ نہیں کہ وہ گالی دیتا رہے اور تم منہ بند کر کے کھڑے رہو، نہیں. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی سامنے سے گالی دینا شروع کر دیتا ہے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یہ لفظ کہنے کی تعلیم کیوں دی؟ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی پاس آ کے گالی دینے لگے تو کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز کی حالت جتلانا مقصود نہیں کہ میں ایک نیکی کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کوئی آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی روزے دار کو گالی دے تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اس کا معنی یہ کہ میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہا، تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں کمزور ہوں، میں دبا ہوا ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، میں بزدل ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا یا تمہارے میں اس بدتمیزیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. وجہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے روکا گیا ہے، مجھے میرے نبی نے روزے کی حالت میں گالی دینے سے روکا ہوا ہے، میں اس لیے روکا ہوا. اسی طرح کا انداز یہاں نہیں تو ہم تو بڑے معروف ہے نا، ایک گالی کے جواب میں 10 گالی، اینٹ کے جواب میں پتھر. وہ تو ہماری تو مثالیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ اینٹ کے جواب میں پتھر ماریں گے اور ایک گالی کے جواب میں 10 گالیاں دینا عام ہے. اور عربی میں ایک قاعدہ بھی ہے کہ والبادی ازلم، جو سامنے والا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کر لو، پھر بھی جس نے شروع کیا تھا زیادہ ظالم وہی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی اچھی تعلیمات دی کہ روزے کی حالت میں گالی بھی دیتا ہے تو اس کو معاف کرو اور اسے صرف اتنا جتلا دو کہ بھائی میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، میں تمہارے لیے یہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں تو یہ صرف اس لیے کہ میں روزے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کہ اے میرے نبی انہیں اچھے طریقے سے شریفانہ انداز سے ان کو چھوڑ دو. اور قرآن میں یہ الفاظ نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تصدیق کرتے ہوئے، تائید کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو جواب دے دیا کہ میرا نبی جو چپ سادے ہوئے ہے، میرا نبی جو تمہیں کوئی جواب نہیں دے رہا، تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ وہ تم سے کمزور ہے، گھبرایا ہوا ہے، بزدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شجاع تھے. سفر ہجرت میں اگر نبی کی شجاعت کا اندازہ کرنا ہو تو سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ پر آ گئے. حضرت ابو بکر گھبرانے لگے. حضرت ابو بکر بڑے نیک، بڑے پارسا، انبیاء کے بعد دنیا میں پہلے درجہ رکھنے والے، لیکن نبی تو نہیں تھے.
اور جو نبی ہوتا ہے جتنی ہمت دل گردہ اور جتنی شجاعت نبی میں ہوتی ہے کسی دوسرے میں ہو نہیں سکتی. تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ لوگ جو اوپر گھوم رہے ہیں نیچے ہم ہیں, اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں پا لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تھوڑا سا گھبراہٹ کے انداز میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. اتنی پامردی, اتنا استقلال, اتنی جرت, اتنی بہادری کہ پورا مکہ سر پہ, اور انعام رکھے ہوئے ہیں, اور انعام بھی تھوڑے سے نہیں, انعام بھی اتنا رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی زندہ یا مردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑ کے لے آئے تو اسے کیا دیا جائے گا؟ 100 اونٹ. اس زمانے کی بہت بڑی دولت. کہا کہ 100 اونٹ دیں گے جو اس کو پکڑ کے لے آئے. ایسے میں تو جو گرتا پڑتا آدمی ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ہی پکڑ کے لے آؤں. جس آدمی میں چلنے کی ہمت نہیں وہ بھی کہے گا کہ میں بھی اس اونٹنی پہ سوار ہوتا ہوں, کہیں شاید مل جائے. بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے ماہر شاہ سوار, گھوڑ سوار نہیں شاہ سوار, سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن مکہ کے شاہ سواروں میں سے وہ بھی نکلے ہوئے ہیں. اتنا پرخطر راستہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمت کے ساتھ, اتنی جرت کے ساتھ, اور پھر جرت اتنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا معروف ہیں, صرف شیعہ ہی نہیں ہم بھی کہتے ہیں نا شیر خدا, حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں میں بھی جو شیر خدا ہیں, جو بڑے بہادر ہیں, فاتح خیبر ہیں, سارہ مرحب فاتح خیبر, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں میں نبی کو دیکھ کر جرت پکڑا کرتا تھا. اتنی نبی میں جرت, اتنی شجاعت کہ نبی اتنے بہادر کہ میری ہمت اگر کام چھوڑتی تو میں نبی کو دیکھ کر, جیسے آدمی میں پٹرول آ جاتا ہے نا, نبی کو دیکھ کر مجھ میں پٹرول, مجھ میں دوبارہ ایمانی جرت اور مجھ میں شجاعت لوٹ آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بہادر تھے. اس تمام تر بہادری کے باوجود آپ ان سے گھبرانے والے نہیں تھے, لیکن فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تائید کرتے ہوئے مشرکین کو یہ جواب دے دیا کہ تم سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کر رہا, میرے حکم کی بنا پر کر رہا ہے. میں نے یہ کیا رکھا ہے کہ ان مشرکوں کا جواب نہ دو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ, اے میرے نبی مجھے اور ان ناز و نعمت میں پلنے والے, ناز و نعمت میں پلنے والے مشرکین مکہ جو مالدار لوگ ہیں, جو توحید کو قبول نہیں کر رہے, توحید کو نہیں مان رہے, اللہ نے فرمایا مجھے اور ان کو چھوڑ دو, ان کو میں سنبھالوں گا, ان مشرکین مکہ کو میں سنبھالوں گا. وَذَرْنِي, اور چھوڑ دیجئے مجھے, وَالْمُكَذِّبِينَ, اور ان جھٹلانے والوں کو جو توحید کو نہیں مان رہے, جو میری توحید کا انکار کر رہے ہیں, توحید کو, کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں, مجھے اور ان کو چھوڑ دو. اولی النعمہ, جو کہ بڑی نعمتوں کو, بڑے آسودہ حال ہیں, بڑے مالدار ہیں, نعمتوں میں پل رہے ہیں, ہمیں چھوڑ دو. اور اگر کہا جائے کہ بھائی مجھے اور اس کو تم چھوڑ دو, اس کو میں سنبھالوں گا, تو کیا مانا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہو, دوسری طرف کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ پہلے ایک بات گزر نہیں, یہ بڑے بڑے پہلوان جو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنوں کو لے لیں گے, اتنوں کو لے لیں گے, ان میں سے جو ایک پہلوان مسلمان ہو گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی مرتبہ پچھاڑا بھی تھا. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعمتوں والے جن کے پاس دولت ہے, مال ہے, وہ قرآن کی, کلام الہی کی اور ساتھ ہی
توحید کی تکذیب کرنے والے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے ساتھ چھوڑ دو، اے میرے نبی ان کو میں سنبھال لوں گا، ان کو میں سنبھال لوں گا، یا جیسے ہمارے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ان سے میں سمجھ لوں گا، اے اللہ، اے میرے نبی ان سے میں سمجھ لوں گا، ان کو آپ چھوڑو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یہ نہ سمجھو کہ میرے رب نے کہا تھا کہ میں سنبھل لوں گا، میں سمجھ لوں گا، ان کو میں سنبھالوں گا، ان کو میں یہ اور وہ کروں گا، اور یہ تو کب سے میرے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ گھبراؤ نہیں، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، آج کل پرسوں، کب تک یہ اذیتیں دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں، تمہارے ساتھیوں کو ان پر غالب کر دوں گا، اور وقت آ گیا، مسلمان الحمدللہ کافروں پر غالب آ گئے۔ ان کافروں نے مسلمانوں کو خراج دے کر انہی زمینوں میں، انہی ملکوں میں رہنا شروع کیا، باقاعدہ مسلمان کو خراج دیتے رہے۔ یہی دنیا میں وقت آ گیا، اور آخرت میں وقت آئے گا کہ آخرت میں اللہ رب العزت ان کو پھر سنبھال لے گا۔ ان کا ٹھکانہ جو اللہ نے ہمیں بتا رکھا ہے، وہ بدر کے میدان میں جب بڑے بڑے مشرکین کو قتل کیا گیا، ان کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر قلیب بدر میں اس کنویں میں ڈالا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی دنیا میں اللہ نے فوری طور پر دکھا دیا، اتنا لمبا عرصہ گزرا ہی نہیں۔ اور یہ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ کوئی آخر نبوت میں نہیں ہوا، صرف ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے پہلا سال گزرا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، اور بڑے بڑے سرداروں کو، قلعی والوں کو، بڑی طاقتوں والوں کو مسلمانوں نے تہہ تہہ کر دیا، اور پھر ان کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا گیا، اور ان میں سے کئی کچھ عرصہ کے مرے پڑے ہوئے، اوپر سے دھوپ لگ گئی، ایک دن کی دھوپ لگ گئی، ان کی لاشیں گل گئی، ٹانگ سے پکڑ کر کھینچتے ہیں تو چولہے کولے سے ٹانگ نکل جاتی ہے، بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، کندھے سے بازو نکل جاتا ہے، دھکے مار کے کنویں میں ڈال کر اوپر پتھر ڈال دیے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ اے میرے نبی گھبراؤ نہیں، ان تمہارے دشمنوں کو، ان ناز و نعمت میں پلنے والوں، ان آسودہ حال مشرکوں کو ہم سنبھال لیں گے، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یعنی یہ نہ ہو کہ آج ہی کیوں نہیں پکڑا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ پتھر کھانے والوں کو دعائیں دیتے رہے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے رہے، آپ اتنی جلدی کرنے والے کون تھے؟ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ان کا یہ حال کر دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور ساتھ فرمایا انا لدینا انکالا و جہیما، اور ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے۔ جہیم کا معنی جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی جو ہوگا ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے۔ اور بیڑیاں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بیڑیاں، مجرم کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ جہنم سے کسی کے بھاگنے کا کوئی چانس ہے؟ جہنم سے کسی کے بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہیں، وہاں بھی بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ تو وہ بیڑیاں جو ہیں وہ بھاگنے سے روکنے کے لیے نہیں ہیں، وہ بیڑیاں خود ایک عذاب ہیں۔ بیڑیاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ کپڑے کی؟ بیڑیاں لوہے کی ہوتی۔ ایک آدمی کو لوہے کی بیڑیاں پہنا دی جائیں اور پھر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے، عذاب پر عذاب ہے یا نہیں؟ لوہا گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دنیا داری کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آپ کو اس طرح کی مثال کے طور پر یہ چین ہے، سٹیل ٹائپ ہے، یہ چین والی گھڑی ہے یا کچھ اس طرح کا تھوڑا سا لوہا ہاتھوں میں پاؤں میں پہن کر آگ کے قریب بیٹھ جائیے، آگ کے اندر نہیں، صرف قریب بیٹھ جائیے، آپ کا جسم اتنی گرمی برداشت کرتا رہے گا، لیکن جتنی جگہ پر لوہا ہوگا اس کے نیچے کا حصہ برداشت چھوڑ دے گا، کیونکہ لوہا گرم ہونا شروع ہو گیا۔
جسم میں اللہ رب العزت نے ایک اور طاقت رکھی ہوئی ہے، گرمی بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے۔ لوہے میں وہ نہیں، لوہے میں جب وہ گرمی آنا شروع ہوئی، وہ جمع ہوئی، وہ گرم ہو گیا، اب یہ آپ کو ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو آگ کے قریب بیٹھنے والا، صرف تجربہ کرنے والا آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ جس آدمی کو ہاتھوں میں، پاؤں میں، گلے میں بیڑیاں تو آپ نے دیکھی ہوگی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے۔ میں چونکہ کورٹ میں کام کرتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، بیڑیوں والے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گلے میں وہ آپ دیکھتے ہیں ایسے ایک گلے میں ہوتا ہے پڑا ہوا، ہاتھوں میں، یہاں سے گلے والے کے نیچے سنگل زنجیر جا رہی ہے، وہ پاؤں میں ہے، پاؤں آپس میں بھی اور اوپر گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی، عجیب لوہے سے لدا ہوا آدمی۔ اب اس آدمی کو اگر آگ میں پھینک دیا جائے تو یہ کس کس جگہ سے، کس کس انداز سے جلے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو ہم دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ان کو سنبھالیں گے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، ہمارے پاس، ہمارے یہاں سخت بیڑیاں ہیں، وَجَحِيمًا، اور سلگتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ان کو کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا جو ان کی حلق میں اٹک جائے گا۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، اور کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ جو ان کے نیچے پیٹ میں، معدے تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ وہ ان کے حلق میں ہی اٹک جائے گا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ ان کے ساتھ صرف دنیا میں یہ حال نہیں ہوگا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تہہ تیگ کروایا جائے گا، کٹوایا جائے گا، ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اور ذلیل و خوار بھی کس انداز سے؟ مشرک مرتے مرتے بھی اتنا متکبر بعض لوگ تھے کہ مرتے مرتے بھی اپنا تکبر دکھا رہے ہیں۔ ابو جہل کو جب قتل کیا جانے لگا تو کہتا ہے کہ مجھے یہ جگہ جو کندھے کے نیچے ہے نا، جہاں سے آدمی کا سر، گردن کندھے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، قتل کرنے والے کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے تلوار مار کے قتل کرنا، گرا ہوا تو ہے، یہاں سے تلوار مار کے قتل کرنا تاکہ میری گردن اور سر پتہ چلے کہ کوئی سردار قتل ہوا پڑا۔ تکبر مرتے مرتے، اب مرنا ہی مرنا ہے، پھر بھی وہ کیا سوچ رہا ہے کہ پتہ چلے گا کہ سر کے ساتھ گردن ہے، کچھ تھوڑی سی کسی سردار کا سر ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، دنیا میں قتل ہوئے، کاٹے گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، کنووں میں پھینکے گئے، اور آخرت میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور اللہ رب العزت ان کو کھانا دے گا، کس طرح کا؟ گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اگر کھانے میں تھوڑی سی کڑوی چیز آ جائے، کریلے کتنا مزیدار سالن ہوتا ہے کریلے کا، اور اگر گوشت کریلے ہو جائے تو اور اچھا ہو گیا، اور اگر کریلا تھوڑا سا کچا رہ جائے تو وہ مثال تو محاورہ تو سنا ہوا ہے نا، ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑا، یعنی کریلا بھی ہے اور تھوڑا کچا بھی ہے، اس کی ایک لقمہ اس کا نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نرم ہے، اس پہ کوئی کانٹا نہیں ہے، اس کی تلخی وہی ہے جو تھوڑا اور پک جاتا تو تلخی اس کی ختم ہو جاتی اور وہ مزیدار ہو جاتی۔ اور اگر وہ کانٹے دار بھی ہو، گرم بھی اتنا ہو کہ جس راستے سے گزرتا جائے اس راستے کو ابالتا ہوا چلا جائے۔ پینے کے لیے پانی وہ دیا جائے گا جو ابل رہا ہوگا، اور کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا جو کانٹوں والا ہے، گلے سے نیچے اترنے نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ان کو حلق میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور درد دینے والا المناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال، وہ دن جس دن کے زمین اور پہاڑ سارے لرز جائیں، پہاڑ اور زمین ہر چیز جو ہے یہ تھرا جائے گی، لرز جائے گی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مُّهِيلًا،
اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ بربری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. آج پہاڑ جو لوہے کی طرح سخت ہے، پہاڑ آپ پتھر دیکھیں، ہم توڑنا چاہتے ہیں ٹوٹتا نہیں، اتنے سخت پتھر ہوتے ہیں. اور آج تو خیر ڈائنامیٹ وغیرہ کے ذریعے بڑا کام آ گیا، پہاڑ کے اندر سوراخ کر کے کوئی چھوٹی سی چیز رکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کے بکھر جاتے ہیں. وہ دن ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اپنے نظام کے تحت آج جو پہاڑوں میں کوئی ایک کشش ایسی رکھی گئی ہے، ایک کشش ثقل کے بارے میں سائنسدانوں کی باتیں آپ پڑھتے ہوں گے کہ آپ کوئی بھی چیز اوپر سے گرائیں تو نیچے زمین کی طرف جاتی ہے نا، اوپر کو نہیں جاتی. اور بہت اوپر جا کر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں آپ چیز ہاتھ سے چھوڑیں گے تو وہ نیچے نہیں جائے گی. وہاں تک جا کر زمین کی کشش ثقل جس کو کہتے ہیں نا، کھینچنا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے یہ بھی زمین کے اندر ایک کشش رکھی ہوئی ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، کوئی چیز گرے تو قریب میں ہی رہتی، زمین میں رہتی ہے. کبھی کبھی بچوں کو غبارے میں ایک ہوا بھر کے دیتے ہیں جو گیس ہے، ایک تو ہے نا پھونک ماری یا سادہ ہوا جو یہ ٹیوب والے پمپ ہوتے ہیں وہ بھریں گے تو غبارہ آپ کا یہیں گھومتا پھرتا رہے گا. ایک ہوا ہے وہ غبارے میں بھریں اور ہاتھ سے چھوٹ گیا تو وہ گیا، وہ اوپر کو نکل جاتا ہے. اگر زمین میں یہ کشش ثقل نہ ہوتی، ہماری چیزیں زمین پہ پڑی رہنے یا گرنے کے بجائے اوپر جانا شروع، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، ہم کہاں سے پکڑ کے لاتے. اللہ نے ہمارے لیے وہ کشش ثقل رکھی ہوئی ہے. ان پہاڑوں میں ایک مادہ اللہ نے وہی کشش ثقل والا کہہ لے رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذرات آپس میں باہم جڑے ہوئے. قیامت کے دن اللہ وہ مادہ نکال دے گا اور یہ پہاڑ جس طرح ریت کا قطرہ ہوتا ہے، ریت دانا ہوتے نا باریک سا، جیسے میدا سے تھوڑی بڑا آٹا ہے، آٹے سے ذرا تھوڑا سوجی سمجھ لیں، ریت تو سوجی کی طرح ہوتی ہے. اللہ وہ کشش نکال دے گا اور اس کا ذرہ ذرہ سوجی کے دانے کی طرح بلکہ اس سے بھی باریک ہو کر بالکل ختم ہو جائے گا. پہاڑوں کی اصلیت ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ اس دن زمین اور پہاڑ تھرا جائیں گے، لرز جائیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مُهِيلًا، کثیبًا مہیلا، اور بربری ریت، بربری یعنی باریک میدے کی طرح یا پاؤڈر کی طرح نہیں، بلکہ ریت جیسے کہ سوجی ہوتی ہے اس طرح کی ریت بن جائے گی. اور یہی بات پہاڑ اڑنے لگیں گے روئی کے گالوں کی طرح. قرآن کریم میں 30واں سپارہ سورۃ القاریہ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح. پہلے یہ پہاڑ ہیں، بھاری ہیں، سخت ہیں، لوہے کی طرح ہیں، اس وقت یہ روئی کے گالوں کی طرح ان کو ہوا ادھر ادھر لیے پھرے گی اور زمین پوری کی پوری جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی. جتنی بلندیاں پہاڑوں کی وہ سب نیچے گر جائیں گی، ہوا میں پہاڑوں کے ذرے اڑتے پھریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین جو ہے وہ بالکل برابر کر دے گا اللہ رب العزت. فرمایا کہ اس دن ان کے یہ عذاب اور قیامت کے دن یہ حالت جو ہو رہی ہوگی، اس دن یہ حال پہاڑوں کا ہوگا کہ یہ ذرہ ذرہ ہو کر ڈھیر لگ جائیں گے، پھر ہوا کے ذریعے یہ ادھر ادھر پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہ موضوع اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. 30ویں سپارے میں ہے اور یہاں 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ طٰہٰ کی آیت 105، 106 اور 107، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اے میرے نبی، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا. میرا رب انہیں ریزہ ریزہ یعنی میدے کی طرح باریک کر دے گا، پاؤڈر کی طرح باریک کر دے گا، آٹے کی طرح باریک کر دے یا سوجی کی طرح باریک کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی. زمین میں آج کہیں گہرا کھڈا ہے، کہیں اونچائی ہے، ساری زمین اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، وہاں آپ کو کوئی زمین میں موڑ، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. ولا امتا، اور نہ ہی اونچ نیچ، ساری زمین جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ پلین کر دے گا.
غرض یہ کہ فرمایا یوم ترجف الارض، جس دن کے تھرا جائے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور جس دن کے پہاڑ بربری ریت کے ٹیلوں کی شکل اختیار کر جائیں گے، اس دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ جو حشر کرنے والا ہے اس کا اشارہ اللہ نے پہلے دے دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور